بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے اور ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ القرآن کے ساتھ آپ کا میزبان عابد حسین مصطفی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے یہ جو آفات و بلیات ہمارے اوپر آتے ہیں، مصائب آتے ہیں، کیا یہ عذاب الہی ہے یا کچھ اور ہے، اور اس سے نجات کیسے ممکن ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، رب العالمین نے پوری کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کو عقل اور شعور کی دولت سے مالا مال کیا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی کی ہے، مگر ایک بڑا طبقہ جس نے سرکوشی کی اور بغاوت کو رستہ بنایا اور بغاوت کا رستہ اختیار کیا اور ہدایت سے دور ہو گئے، تو اللہ رب العزت جل جلالہ نے ان کے لیے کچھ عذاب بھی مسلط کیے ہیں۔ لہٰذا ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کہ وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے تھے، سرکشی کرنے والے تھے، ان کو پانی میں ڈبویا گیا۔ اسی طرح فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو بھی اسی طرح نیست و نابود کیا گیا۔ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب پہاڑوں کا دیا، یعنی پہاڑ گرا دیے، کسی پر پتھروں کی بارش کر دی، کسی قوم پر اللہ رب العزت جل جلالہ نے پوری قوم کو اٹھایا آسمانوں تک اور اس کے بعد نیچے پٹک دیا۔ اسی طرح بہت ساری ایسی قومیں بھی تھیں جن کو مختلف عذاب دیتے گئے، جیسے ٹڈیوں کا عذاب ہوتا رہا، اسی طرح مینڈکوں کا عذاب، کسی کی شکلیں بدل دی گئیں، جیسے بندر کی شکل بنا دی، سور کی شکل بنا دی۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہوتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی آگے سرکشی کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ آنے والی قوم جو ہے وہ ان سے سبق سیکھے، عبرت حاصل کرے۔ اسی طرح اگر ہم غور کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ سلسلہ باقی نہ رہا۔ مثال کے طور پر کہ جو بڑی عذاب ہوا کرتے تھے، مثال کے طور پر پوری قوم کو برباد کر دینا، پوری قوم کو تباہ و نیست و نابود کر دینا، وہ معاملہ جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، یعنی انسانیت کے اوپر وہ عذاب نازل نہیں فرماتا جو پہلے امتوں پہ نازل ہوا کرتے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ رب العزت جل جلالہ نازل فرماتا رہتا ہے تاکہ قوم اللہ رب العزت کی فرما بردار بن جائے۔ اسی طرح آفات و بلیات یہ اللہ رب العزت کی سنت بھی ہے اور اس کا مظہر بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی آفات و بلیات دیتا رہتا ہے تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو حاکمیت ہے وہ بھی قائم رہے اور لوگوں کو یہ علم ہو سکے کہ ہمارا پروردگار ہے، کہ ہمیں اس کی طرف جانا ہے۔ یہ آفات و بلیات جو ہمارے پاس آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی ٹینشن کی وجہ سے ہے یا بیماری کی وجہ سے آتی ہیں، یا معاشی لحاظ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اقتصادی لحاظ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، یا سیاسی لحاظ سے ہمیں معاملات پیش آتی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ عذاب لے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے کردار، ہمارے اعمال اس طرح ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا کرنے کے لیے یہ معاملے فرماتا رہتا ہے۔
اسی طرح اگر ہم جائزہ لیں، ہم اپنے پاکستان کا ہی جائزہ لیں، تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک دیا ہے، لیکن ہم نے جس نام پہ اس کو آزاد کیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے رہنے کا وعدہ کیا تھا، ہم نے ویسا عمل نہیں کیا ہے، اور بلکہ اس کی مزید نافرمانیاں ہم کرتے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ مصائب اور تکلیف آتی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، کتاب الفتن کے اندر ہے، اور حدیث نمبر 2210 2211 نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتخذ الفیء دولا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب لوگ مال غنیمت کو یعنی یا سرکاری خزانے کو اپنا مال سمجھیں گے، لوگ بڑی مشکل سے محنت کرتے ہیں اور وہ ٹیکس حکومت کو جمع کرواتی ہیں تاکہ وہ ان کے لیے اچھائی کریں، ان کے لیے ریلیف پیدا کریں، لیکن وہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا اور وہ کرپشن کی صورت بن جاتا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ مال غنیمت کو یا جو سرکاری خزانہ کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، والامانۃ مغنما، اور جو امانت ہے اس کو بطور غنیمت سمجھا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کے پاس بطور امانت رکھواتا ہے تو اس کو واپس کرنے کے بجائے وہ مال غنیمت کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ والزکوٰۃ مغرما، اور میرے آقا نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بطور تاوان سمجھا جائے گا، بوجھ سمجھا جائے گا۔ آج بہت سارے ایسے افراد ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اسی طرح ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے، یہ بھی ایک میرے آقا کا فرمان ہے۔ کہ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ دینی، اور تعلیم اس وجہ سے حاصل کی جائے گی تاکہ دین کو پیچھے کیا جائے یا دین کے مخالف استعمال کیا جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بہت زیادہ اپنے آپ کو ذہین، فتین اور بہت چلاکیاں دکھاتے ہیں، وہ زیادہ تر جو دینی طبقہ ہے اس کو برا بھلا کہیں گے، علماء کرام کو برا بھلا کہیں گے، اور خاص طور پہ مدارس کو کہیں گے کہ انہوں نے کیا معاشرے کو دیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن جو دینی طبقہ ہے اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ان کی وجہ سے برائیاں رکی ہوئی ہیں، اور لوگ ان کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ وَآتَى الرَّجُلُ امرأتُهُ وَأَقَّ أُمُّهُ، جو انسان ہوگا، شخص ہوگا، آدمی ہوگا، وہ اپنی بیوی کی تو پیروی کرے گا، فرما برداری کرے گا اور اس کا خیال تو کرے گا، لیکن والدہ کی نافرمانی کرے گا، اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کی خدمت نہیں کرے گا۔ آج بھی ایسا معاملہ ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَةُ وَأَقْصَىٰ آبَاؤُهُ، میرے آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ لوگ دوست کو اپنا بڑا قریب اور بڑا ہمدرد سمجھیں گے اور باپ کو دشمن سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور آج لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اپنے باپ کے حوالے سے وہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے اور دوست کے حوالے سے بڑی محبت والے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسْجِدِ، اور مسجدوں میں تیز آواز آئے گی، یعنی کہ لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے لوگ، دنیاوی معاملات اس میں طے کریں گے، یا فرقہ واریت بہت زیادہ عروج پر چلی جائے گی۔ اسی طرح وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُ، اور جو انتہائی غلیظ انسان ہے، بدکار انسان ہے، اور جس کا کردار انتہائی اچھا نہیں ہے، وہ لوگوں کا سردار بن جائے گا، قوم کا سردار بن جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر وہ لوگ مسلط ہوئے ہیں جو انتہائی کرپٹ ہیں اور اہل نہیں ہیں اس چیز کے، اور صرف لوگ ان سے اس لیے محفوظ رہتے ہیں کہ کہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت پر حرف آئے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ ارزلہم وَأَكْرَمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ، تو ایسی صورتحال ہوگی کہ اگر کسی کی عزت کی جا رہی ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، بڑا عالم ہے، یا بہت اچھا نفیس شخص ہے، خدمت خلق کرنے والا ہے، بلکہ اس کی عزت اس وجہ سے ہوگی کہ وہ اس کے شر سے بچا جائے، کہیں اس کے وجہ سے اپنی عزت پر کوئی حرف نہ جائے۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں جو بہت زیادہ کرپٹ ہوتا ہے، بہت بڑا بدماش ہوتا ہے، اس کی تو عزت بڑی ہوتی ہے، اور جو بندہ صالح ہوتا ہے اور پرہیزگار ہوتا ہے
ہے، باشرہ ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اس کو پیچھے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا وَظَهَرَتِ الْكَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورِ، ایک تو یہ بات ہوگی کہ گانے بانی یہ بہت زیادہ ہوں گے، اس کے آلات بہت زیادہ عام ہوں گے، اور ان کو پروٹوکول بھی دیا جائے گا۔ آج بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو غیر شرعی عمل کرتے ہیں اور غیر شرعی عمل کا بہت زیادہ ارتکاب کرتے ہیں، ان کو تو بہت زیادہ لائک بھی کیا جاتا ہے اور اس کے ویوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور جو بندے دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں ان کے ویوز بھی کم ہو رہے ہوتے ہیں، لائک بھی کم ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو جو گانے والے لوگ ہیں یا جو غیر شرعی عمل کرنے والے ہیں ان کو بہت زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ لوگ شراب بہت زیادہ کثرت سے پینا شروع ہو جائیں گے اور اس کو بیچنا وغیرہ شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور بات میرے آقا نے فرمایا کہ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اپنے آباء و اجداد یعنی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ کہتے ہیں اگر میرا باپ یہ کام کرتا تو آج ہم بڑے امیر ہوتے، ہمارے یہ پلاٹ ہوتے، ہمارے بینک بیلنس ہوتے۔ ہم اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ اگر یہ کر لیتے تو ہم دھکے نہ کھا رہے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہ پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا۔ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، میرے آقا نے فرمایا جب یہ صورتیں حال پیدا ہوں گی، جب یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں حدیث کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں کیا ہمارے اندر یہ موجود ہیں؟ کیا ہم کسی کے دیے ہوئے مال کو مال غنیمت تو نہیں سمجھتے؟ کیا ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، اور وہ بھی صحیح انداز میں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اسی طرح کیا ہمارے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے کہ ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اسی طرح کیا ہم ان چیزوں کو پروموٹ تو نہیں کرتے جو غیر شرعی ہیں؟ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ کیا ہم والدین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی برائی تو نہیں کرتے یا ان کو لعن طعن تو نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو میرے آقا نے فرما دیا ہے تو پھر مصیبتیں آئیں گی، پھر آفات و بلیات آئیں گی، آندیاں چلیں گی، زلزلے آئیں گے۔ اسی طرح پھر معاشی لحاظ سے تمہیں تنگی ہوگی، تمہارے پاس اگرچہ دولت زیادہ ہو جاتی ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے پھر بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ تو یہ ساری چیزیں اپنے اندر دیکھیں، محاسبہ کریں، تاکہ ہم اللہ رب العزت جل جلالہ کے رحمت کے طلبگار بنیں اور اللہ تعالی ہم پر کرم و فضل فرمائے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے کہ جو بندہ انسان ذاتی طور پر گناہ کرتا ہے یا چھپ کے کام کرتا ہے، جس کا انسان کو یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس کی معافی اللہ رب العزت جل جلالہ دے دیتا ہے یا ڈھیل دے دیتا ہے۔ لیکن جو کام اجتماعی طور پر کیے جا رہے ہوں، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی معافی نہیں دیتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہوتے ہیں جو اجتماعی طور پر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے حالات بھی ایسے آ گئے ہیں کہ جب ہم اجتماعی طور پر ایسے معاملات میں گر گئے ہیں کہ تقریباً ہر شخص ایسی حالت میں پہنچ گیا کہ جو غیر شرعی عمل کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارا گناہ کیا ہے۔ حقیقت میں دیکھا جائے، جھانکا جائے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے الا ماشاء اللہ کہ جو وہ کام نہ کرتا ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن سورہ شورى کی آیت نمبر 30 کہتی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مصیبتیں تم پر پہنچتی ہیں، جو بھی آفات و بلیات آتی ہیں، چاہے معاشی تنگی آتی ہے، رزق میں معاملہ ہو گیا، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، یا ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں، یا بلڈ پریشر آ گیا ہے، یا اس علاوہ شوگر ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ، پوری
زندگی میں جو بھی معاملہ پیش آئے ہیں یا خاندانی معاملہ آ گیا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور اگر تم دیکھو ہم نے بہت ساری مصیبتیں ایسی بھی ہیں جو ہم نے تم سے بڑی دور رکھی ہوئی ہیں، وگرنہ تم ان کے بھی حقدار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم و فضل کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ 2005 کے اندر زلزلہ آتا ہے، اسی طرح 2010 کے اندر، 2011 کے اندر بہت بڑا سیلاب آتا ہے، اس طرح کرونا کی بیماریاں ہمارے پاس آئی ہے، ڈینگی کا معاملہ ہمارے پاس آیا، اسی طرح 2021 کے اندر بہت بڑا سیلاب آیا۔ یہ ساری آفات و بلیات ہمارے اوپر کیوں آئی ہیں؟ تو اس کی ایک ہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کو چھوڑ کر ہم نے طاغوت کی پیروی شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، نہ کھاؤ ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے۔ اب باطل طریقے سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ باطل طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم سود کے ذریعے سے مال جمع کریں، اسی طرح کاروبار جب کرتے ہیں تو جو چیز بتائی جاتی ہے، وہ جو دکھائی جاتی ہے اس کے مطابق نہ ہو، آپ پیمنٹ پوری لے لیں اور چیز اصل وہ نہ دے، تو یہ بھی ہے۔ اسی طرح ہم کسی کے مال کو غصب کر لیں، اسی طرح جو وعدہ کیا ہے اس کے مطابق پورا نہ کریں، اسی طرح اگر کسی نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، آپ نے اس میں خیانت کر لی ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح جوا بھی ہے، اسی طرح چوری، اسی طرح دھوکہ بازی، اسی طرح رشوت وغیرہ لینا، یہ ساری چیزیں باطل مال کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ جب ہم اس آیت کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے اور اپنی رزق کو پاک نہیں کریں گے تو یقیناً ہمیں وہ رزق جو ہمارے پاس آ رہا ہے باطل طریقے سے، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، وہ کسی نہ کسی سے نکل جاتا ہے اور وہ ہمیں نقصان دیتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں فرمان ملتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1015 نمبر ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص ہے جو لمبا سفر کر کے نکلا ہے، اس کے بال بھی پرگندہ ہو گئے ہیں، لباس بھی گندہ ہو گیا ہے، اور وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے یہ عطا فرما، مجھے وہ عطا فرما، میری مغفرت فرما۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ اسے فرماتا ہے کہ حالانکہ اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کمائی جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ تو یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا آگے سے آنسر آتا ہے۔ اور ایک حدیث ہمیں ملتی کہ اگر ایک شخص ہے ایک لقمہ حرام کا کھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی 40 دن کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ایک لقمہ اتنا ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا چاہیے، ایک تو ہمارا رزق پاک ہو، اور دوسرا ہم جو اجتماعی برائی کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے سے باز آ جائیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہم پر کرم و فضل فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں روایت ملتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت ہے، اور حدیث نمبر 5736 نمبر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی لباس خریدا 10 درہم کا، اور اس 10 درہم میں 1 درہم یعنی 9 درہم پاکیزہ ہیں، اور 1 درہم، صرف 1 درہم وہ کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کا لباس پہن لیا ہے، تو اس لباس کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک بڑا عام پیغام ہے کہ اگر 9 حصے پاک ہیں، ایک حصہ بھی ناپاک ہے، اللہ رب العزت جل جلالہ کو ٹوٹل پیور انداز میں انسان چاہیے، پاکیزہ ہو، ہر لحاظ سے اس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہو، اس کی نظر بھی پاکیزہ ہو، اس کی سماعت بھی پاکیزہ ہو، مکمل طور پر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والا ہو، تو اللہ رب العزت جل جلالہ کا محبوب بنتا ہے، ادروائز اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے کسی نے اسی معاملے میں سوال کیا تو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی میدان کے اندر
فصل اگاتا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ناحق طریقے سے اس فصل کو لگتا ہے، اور اس فصل کو کوئی بکری کھاتی ہے یعنی گھاس کھاتی ہے، اور اس سے جو دودھ نکلتا ہے میں اس دودھ کو بھی پینا پسند نہیں کروں گا۔ تو یہ اس لحاظ سے تقوی، ورع اور پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا عمل کر لیں، ایک نمبر پر ہم اپنے رزق کو پاک کر لیں، اور دوسرا ہم برائیوں میں شامل نہ ہو، برائیوں کو روکنے والے بنیں، پرموٹ کرنے والے نہ بنیں، تو یقیناً ہمارے اس ملک پر بھی بہت زیادہ خوشحالی آ سکتی ہے۔ اسی طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر کتاب البیوع کے اندر میرے آقا نے فرمایا، حدیث نمبر 1954 نمبر ہے، فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی مرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ حرام اور حلال کی تمیز کرنا چھوڑ دیں گے، تو اس وجہ سے بھی مصیبت و آفات و بلیات آئیں گی۔ یعنی کہ حلال و حرام کی تمیز، آج صورتحال ویسی ہے کہ ہم مکمل طور پر ہم نہیں دیکھتے، گھر میں اگر کوئی مال لے کے آتا ہے، دولت لے کے آتا ہے، تو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں، بلکہ جیسے بھی ہے بس مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، بس یہ معاملہ ہونا چاہیے، وہ جس طریقے سے بھی ہو وہ آنا چاہیے۔ تو میرے آقا نے یہ فرما دیا تھا، ایک زمانہ آئے گا حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، تو اس اعتبار سے ہمارے اوپر آفات و بلیات آتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے عذاب بھی ہے، اور جب عذاب آتا ہے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس سے باز آ جاؤ، مزید بڑا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ اقدس میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ ہمیں حرام سے بچنے، حلال کھانے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔